أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. فرمایا جب یہ پیغام لانے والے لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے تو لوط علیہ السلام نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو. قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون. انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. لہذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو. تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ آئے. قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ. لوط علیہ السلام نے فرمایا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ذلیل نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ. اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو. قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ. وہ بولے کیا ہم بہرحا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنا کرو. قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. لوط علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جان کی قسم اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے بہر ہوئے جاتے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. آخر کار صبح ہوتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. اور ہم نے اس بستی کو اوپر تلے کر کے رکھ دیا، ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ. اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ.
اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور ایکا شعیب علیہ السلام والے ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا، ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر موجود ہیں۔ محترم سامعین، اللہ پاک نے اس رکوع کے اندر قوم لوط کا عبرت کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور 2-3 فرشتے، اور کیونکہ جمع کا صیغہ بولا گیا ہے، جمع 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو انسانی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ بڑے خوبصورت جس طرح لڑکے ہوتے ہیں، کیونکہ جو قوم لوط تھی ان کے اندر ایک برا مرد تھا۔ جس طرح شادی کے بعد میاں بیوی علیحدگی میں وقت گزارتے ہیں، وہی حسرت، وہی خواہشات نفسانی لڑکا لڑکے کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہ لگی، انہوں نے قوم کو بہت سارا منایا، لیکن قوم کے لوگ باز نہ آئے، حتیٰ کہ صرف ان لوگوں کے اندر صرف ایک مرض نہیں تھا۔ پہلا مرض تو ان کے اندر یہ تھا کہ وہ شرک کیا کرتے تھے، دوسرا مرض یہ تھا کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ برے کام کیا کرتا تھا، تیسرا مرض یہ تھا کہ کبوتر بازی کیا کرتے تھے، چوتھا مرض یہ تھا کہ راہ زنی کیا کرتے تھے، اور بھی بہت سارے برے اعمال۔ اللہ کی شان، جتنے انبیاء گزرے ہیں اور جن انبیاء کی قوموں کو اللہ نے تباہ کیا ہے، سارے انبیاء کی ساری قوموں کی جو برائیاں ہیں آج اس امت کے اندر موجود ہیں۔ شرک بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، راہ زنی بھی موجود ہے، اور اعمال برا یہ جس کے متعلق کہا جا رہا ہے یہ بھی عام ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اب تو یہ فیشن بن گیا ہے، بلکہ اب تو یہ قانون بنوایا جا رہا ہے کہ جس طرح لڑکا جوان ہو کر جوان لڑکی سے نکاح کرتا ہے، اگر لڑکا لڑکے کے ساتھ سیٹ ہو جائے، نکاح کروائے، میاں بیوی والے حقوق ادا کر سکتا ہے۔ استغفر، بلکہ اب یہ قانون بھی بنوایا جا رہا ہے، یہ جنہوں نے آواز لگائی تھی میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی کے تحت اب یہ قانون بھی بنوایا جا رہا ہے کہ اگر لڑکا چاہے اپنے اندر فیل کرے، محسوس کرے کیا کہ میں لڑکی ہوں، وہ جا کر ہسپتال سے جن سے لڑکی بنوانے کے لیے آپریشن کروا سکتا ہے۔ اللہ کی شان، کیسے وقت آ رہا ہے، اور ہمیں کیا کہا جاتا ہے، بس بس آپ مسجد تک محدود رہیں۔ میرے محترم دوستو، یاد رکھو جب تک علماء موجود ہے اس وقت تک یہ نظام قدرت چلنا ہے۔ جب اللہ اللہ کہنے والے، واعظ و نصیحت کرنے والے چلے جائیں گے، اللہ نے جہان کو بھی ختم کر دینا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال
قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ کہنے والے موجود ہیں۔ اچھا، یہی بات انہوں نے لوط علیہ السلام سے بھی کہی تھی کہ تسی وعظ و نصیحت دا نعوذ باللہ ٹھیکہ چاہے ہویا۔ آج بھی اگر کسی کو وعظ و نصیحت کی جائے، مولوی تو بکھرا ٹھیکہ چاہے ہویا ہے، سانو پتہ ہے حلال حرام کا، بس بس تو تھا یا زان دیون تک موضوع ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب ان کو سزا دینے کا ٹائم آیا، اللہ پاک نے فرشتوں کو انسانی لباس میں خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ان کے ہاں مہمان کے طور پہ بھیج دیا۔ وہی اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں، فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، فرمایا جب ہمارے پیغام لانے والے لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، تو لوط علیہ السلام نے ان سے کہا آپ لوگ تو اجنبی محسوس ہوتے ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، ان فرشتوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے کہ اللہ کا، جب وہ واعظ و نصیحت کرتے اور کہتے اگر تم اللہ کا کہنا نہیں مانو گے اللہ کا عذاب آئے گا، اور وہ کہتے کہ اللہ کا عذاب لے آ، کوئی نہیں آنا اللہ کا عذاب، نعوذ باللہ۔ وہی فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا ہم وہی اللہ کا عذاب لے کے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، کیونکہ ٹائم بھی مختصر لگانا ہوتا ہے، بس 2-3 باتیں نشاندہی کرتا جاؤں۔ اللہ کی قدرت، لوط علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں لیکن ان کی بیوی کافرہ ہے، نافرمان۔ جب یہ لڑکے گھر کے اندر داخل ہوئے، لوط علیہ السلام گھبرانے لگے کہ اب میرے ساتھ کیا بنے گا۔ بیوی نے جا کر جو اوباش لڑکے تھے بازار میں جا کر ان کو اطلاع کر دی کہ ہمارے گھر خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں۔ وہ سارے دوڑے ہوئے آ گئے، حتیٰ کہ لوط علیہ السلام نے اندر سے کنڈی لگا دی، وہ دیوار پھلانگنے کی کوشش کر۔ لوط علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، فرمایا لوط علیہ السلام نے میرے مہمان ہیں، مجھے ذلیل نہ کرو، واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو، واعظ و نصیحت ہمیں نہ کرو۔ لوط علیہ السلام نے آگے سے فرمایا اچھا میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، چلو اتنا کر لو، اگر آپ نے یہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے، 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ جو تمہارے گھروں کے اندر لڑکیاں ہیں، یاد رکھو جس علاقے میں نبی آتا ہے اور اس علاقے کے جو عورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ روحانی طور پر نبی امت کا باپ ہوتا ہے، روحانی طور پر لڑکیاں بیٹی ہوتی ہیں، تو اشارہ کر کے فرما رہے ہیں جو تمہارے گھروں میں عورتیں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے تم نکاح کر کے یہی خواہشات وہاں پوری کرو۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے قال ہؤلاء بناتی
इन कुंतुम फाइलीन। लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो मेरी बेटियां मौजूद हैं। आगे से अल्लाह पाक एक और जगह भी इरशाद फरमाते हैं, यहाँ तो सूरतुल हिज्र 14वां पारा अल्लाह पाक ने आयत नंबर 60 यहाँ जिक्र फरमाया, और इसी तरह अल्लाह पाक ने सूरतुल हूद 12वां पारा अल्लाह पाक ने यहाँ भी जिक्र फरमाया है। और यहाँ भी लूत अलैहिस्सलाम कौम के लोगों को कह रहे हैं कि ये मेरी बेटियां हैं। क़ाल या क़ौमि हाउलाई बनाती हुन्ना अत्हरु लकुम फत्तकुल्लाह वला तुख़्ज़ूनी फ़ी ज़ैफ़ी अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद। फरमाया इन मेहमानों का आना था कि उनकी कौम के लोग बेख्तियार उसके घर की तरफ दौड़ पड़े। पहले से वो ऐसी ही बदकारियों को पसंद करने वाले थे। लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा भाइयों ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा तर हैं, कुछ अल्लाह का खौफ करो और मेरे मेहमानों के मामला में मुझे जलील न करो। क्या तुम में से कोई भला आदमी नहीं है? तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, और भी मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह पाक ने ज़िक्र किया है। आखिरी बात अर्ज़ करता जाऊँ, अल्लाह पाक ने 28वां पारा सूरत अत-तहरीम के अंदर ज़िक्र फरमाया। अल्लाह पाक फरमाते हैं ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीन कफ़रू इम्राअत नूहिन व इम्राअत लूत कानता तहता अब्दैनि मिन इबादिना सालिहैन फ़ख़ानताहुमा फ़लम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैअन वक़ील उद्ख़ुलन नार मअद्दाख़िलीन। अल्लाह पाक फरमाते हैं अल्लाह काफरों के मामला में नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों को बतौर मिसाल के पेश फरमाते हैं। वो हमारे 2 साले बंदों की बीवियां थी, मगर उन्होंने अपने शोहरों से यानी अपने खामदों से खियानत की और वो अल्लाह के मुकाबला में उनके कुछ भी काम ना आ सके। दोनों से कह दिया गया कि जाओ आग में जाने वालों के साथ तुम भी चली जाओ। बात करने का मकसद ये है, देखो अल्लाह की कुदरत। जो लोग कहते हैं कि नबी मुख्तार कुल होता है, खुद अंदाज़ा लगाओ। अल्लाह पाक ने नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का भी जिक्र किया है, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का भी जिक्र किया है। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल दावत व तबलीग का फरीज़ा सर अंजाम देते रहे। न बेटा कहना माना, न बीवी कहना मानी। नबी का काम सिर्फ दावत देना होता है, कलमा पढ़ाना नबी के इख्तियार में नहीं है। वो अल्लाह की कुदरत है जिसको तौफीक अता करे। यहाँ भी देखो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी नाफरमान निकली। किस्सा मुख्तसर, जब वो दरवाजे को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगी, उन फरिश्तों ने कहा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से आप अपने घर के अफराद को लेकर जल्दी जल्दी चले जाइए। सुबह होते ही अल्लाह पाक के हुक्म से हमने सारी बस्ती को तबाह कर देना है, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने बाल बच्चों को लेकर और अपनी बीवी को लेकर जा रहे थे, लेकिन अल्लाह की कुदरत, बीवी ने पीछे मुड़कर देखा क्योंकि वो नाफरमानों में थी। अल्लाह की तरफ से क्या हुआ, पहले तो एक चीख आई, सब के कलेजे फट गए। फिर अल्लाह की कुदरत, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपना पर मारा, फरमाया पूरी बस्ती को घेर कर ऊपर आसमानों तक ले गए, ऊपर से उल्टा दिया।
یہ نیچے زمین پہ گر رہے ہیں، پھر اوپر سے نکیلے پتھر بھی برسائے گئے، یہ سارے وہاں ہلاک ہو گئے۔ اللہ کی قدرت آج بھی سمندر کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں یہ بستی آج بھی موجود ہے۔ اللہ کی قدرت اس جگہ اب بھی کوئی جانور جائے، کوئی ایسا پانی کا وہاں ذائقہ ہے، جانور بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بستیاں ہم نے بطور عبرت کے زمین کے اندر، دنیا کے اندر موجود رکھی ہیں۔ فرمایا ان سے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ اللہ کی قدرت، وہاں لوگ اب سیرگاہ بنائے بیٹھے ہیں، سیر کرتے ہیں وہاں جا کے، لانچوں کے ذریعے، بحری جہاز کے ذریعے سیرگاہ بنی، ہوٹل بنے۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسی بری امراض سے محفوظ فرمائے۔